خبر صرف ایک ہی شخصیت کے پاس ہے جن کا نام ہے جنرل قمر جاوید باجوہ. وزیر اعظم تو انہوں نے رکھا ہوا ہے نا, رکھا ہوا ہے, نوکری پہ رکھا ہوا ہے. ڈمی ہے وہ بیچارہ, پہلے تھپڑ پڑے ہیں نہیں پڑے, لیکن اب حالات تھپڑ والے بنتے جا رہے ہیں. ٹیک اوور بھی ہو سکتا ہے, لڑائی بھی ہو سکتی ہے, تصادم بھی ہو سکتا ہے. عمران خان ون ون پوزیشن میں ہر حوالے سے. رانا ثناءاللہ صاحب اصل میں نا جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں نا, جیسے پہلے ایک بار ان کو اٹھا کے لے گئے تھے نا, اسی طرح اٹھا کے لے گئے تھے اگر رانا ثناءاللہ کے پاس پچھلے کوئی 4-5 ماہ کے راز عام نہ ہوتے تو. کیونکہ رانا ثناءاللہ صاحب جہاں جہاں جاتے رہے ہیں نا, جہاں جہاں بیٹھتے رہے ہیں, تو وہ سائڈ بھی تو اس کا کمزور وکٹ کے اوپر ہے نا. وہ بھی اس لیے کمزور وکٹ کے اوپر ہیں کہ انہوں نے بھی تو رانا ثناءاللہ سے بہت غیر قانونی کام کرائے ہیں نا, وہ غیر آئینی کام کروائے ہیں, بڑا ظلم جبر تشدد کرائے. تو رانا ثناءاللہ بتا دے گا کہ پیچھے سارا کچھ کون کرواتا رہا ہے, عمران خان کے 25 مئی والا کس نے کروایا, اس کا ماسٹر مائنڈ کا کون تھا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سیاست.پی کی آپ دیکھ رہے ہیں, جمال احمد آپ کے ساتھ ہوں. اسلام آباد کے انتہائی باخبر صحافی صدیق جان ہمارے ساتھ ہیں. سر صدیق بھائی بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. ذرا بتائیں چل کیا رہا ہے اس وقت اسلام آباد اور راولپنڈی میں, کچھ تناؤ کی صورتحال پیدا ہوئی ہے. آپ نے کہا باخبر صحافی, آج کل خبر کسی کے پاس نہیں ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ خبر جہاں سے آپ لیتے ہیں نا, وہاں پہ بھی پارٹیاں تقسیم ہیں, ہر کوئی اپنے اپنے چکر میں لگا ہوا ہے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس خبر ہوتی نہیں ہے, وہ ایویں ہی کہہ دیتے ہیں خبر ہے. جیسے آپ نے کہا باخبر صحافی, اور میں یہاں بڑی شروع ہو جاؤں کہانی سنا دوں کہ میرے پاس بڑی خبر ہے, میں بڑا ویل کنیکٹڈ ہوں. خبر بھائی جان کسی کے پاس نہیں ہے. خبر صرف ایک ہی شخصیت کے پاس ہے جن کا نام ہے جنرل قمر جاوید باجوہ. صرف ان کے پاس کیسے؟ ہمارے پی ایم صاحب بھی ہیں, انٹیریئر منسٹری بھی ہے, ڈیفینس نہیں, وزیر اعظم تو انہوں نے رکھا ہوا ہے نا, رکھا ہوا ہے, انہوں نے نوکری پہ رکھا ہوا ہے. ڈمی ہے وہ بیچارہ وزیر اعظم. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, مجھے ایک اہم شخصیت کی کال آئی کل رات کو, جہاں پہ عمران خان صاحب نے احتجاج کرنا ہے اور اکٹھے ہونا ہے 26 کو. وہاں میں گزر رہا تھا مری روڈ سے, پیدل واک کر رہا تھا, تو ایک شخصیت کی کال آئی. کہتی ہیں اس شخصیت نے کہا, بڑی ویل کنیکٹڈ شخصیت ہے وہ, انہوں نے کہا کہ پہلے تھپڑ پڑے ہیں نہیں پڑے, لیکن اب حالات تھپڑ والے بنتے جا رہے ہیں. تو اور وہ جو لالیگا صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ مالکوں کو ہی پڑ گئے ہیں, تو جو لائے ہیں ان کو پڑ گئے ہیں. یہ تو چیزیں کو ٹھیک نہیں چل رہی, چیزیں خراب ہیں. ایک بات تو واضح ہے نا, یعنی باقی تو آپ چھوڑ دیں کہ کیا ہے, لیکن یہ تو نظر آ رہا ہے نا کہ یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ شاید نواسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سمری کا نام نہ غیر آئینی غیر قانونی کام ہے. آسما شرازی کے پروگرام میں انہوں نے کہا ہے. اور آج جو آسما صاحب نے کالم لکھا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس ساری صورتحال میں, کہ ایک وزیر اعظم اس چیز کا اختیار ہی نہیں رکھتا. اختیار تو ہے مگر کر نہیں سکتا, اختیار پر عمل نہیں کر سکتا. تو یہیں پر میں آتا ہوں, آپ کی جس طرح بات ہے لگ رہا ہے کہ کوئی شرارتی موڈ اس وقت ہوا ہوا ہے حکومت نے بھی اور ہمارے اداروں کے درمیان بھی. معاملہ شرارت سے بہت آگے بڑھ گیا ہے, معاملات بہت گڑبڑ ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ چیزیں جس خوفناک حد تک جاری ہیں, جو شباشچی کو مشورے دیے جا رہے ہیں, ٹیک اوور بھی ہو سکتا ہے, لڑائی بھی ہو سکتی ہے, تصادم بھی ہو سکتا ہے. ٹیک اوور کے چانسز ابھی بھی ہیں؟ بالکل ہیں. اور کوشش کون کر رہے ہیں ان کے چانسز کے لیے؟ دیکھیں, نون لیگ چاہ رہی ہے, نواز شریف چاہ رہے ہیں. نواز شریف سیاسی شہید بننا چاہ رہے ہیں. نواز شریف ایسا کھلواڑ کرنا چاہ رہے ہیں, ایسا کھیل کھیلنا چاہ رہے ہیں کہ ادارے کو ٹیک اوور کرنا پڑے. ایسی چیز وہ شہباز شریف سے کرانا چاہتے ہیں. نواز شریف خود تو غائب ہو گئے ہیں, نامعلوم مقام پہ چلے گئے, لنڈن سے چلے. نواز شریف ان کے ساتھ, ویسے بھی نواز شریف باہر ہیں, مریم نواز باہر ہیں, ان کی ایک اور بیٹی ہیں وہ باہر ہیں, حسن نواز باہر ہیں, حسین نواز باہر ہیں. نواز شریف کی فیملی کا تو کوئی بندہ یہاں پہ نہیں ہے, ہیں تو بیچارے شہباز شریف یہاں پہ اور حمزہ شہباز. اب ان کی جو کیبنٹ ہے, رانا ثناءاللہ صاحب کا بیان آیا کہ سمری کی ضرورت نہیں ہے, وزیر اعظم ویسے بھی لگا سکتے. ویسے ایزی ہو سکتا ہے سمری نہ آئے اور وہ لگا دیں؟ رانا ثناءاللہ صاحب اصل میں نا جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں نا, جیسے پہلے ایک بار ان کو اٹھا کے لے گئے تھے نا, اسی طرح اٹھا کے لے گئے تھے اگر رانا ثناءاللہ کے پاس پچھلے کوئی 4-5 ماہ کے راز عام نہ ہوتے تو. کیونکہ رانا ثناءاللہ صاحب جہاں جہاں جاتے رہے ہیں نا, جہاں جہاں بیٹھتے رہے ہیں, تو وہ سائڈ بھی تو اس وقت کمزور وکٹ کے اوپر ہے نا. وہ بھی اس لیے کمزور وکٹ کے اوپر ہیں کہ انہوں نے بھی تو رانا ثناءاللہ سے بہت غیر قانونی کام کرائے ہیں نا, وہ غیر آئینی کام کروائے ہیں, بڑا ظلم جبر تشدد کرائے. تو رانا ثناءاللہ بتا دے گا کہ پیچھے سارا کچھ کون کرواتا رہا ہے, عمران خان کے 25 مئی والا کس نے کروایا, اس کا ماسٹر مائنڈ کا کون تھا, کہاں پہ یہ ساری پلاننگ ہوئی. رانا ثناءاللہ کے پاس اور بہت سارے راز ہیں جس سے رانا ثناءاللہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, ورنہ اتنا تپڑ نہیں ہے. یہ رانا ثناءاللہ جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں آپ تک اٹھا کے لے گئے ہوتے اگلے. ٹھیک ہے نا, اس چیز پر ہم بس کلوزنگ کریں, پھر ہم پی ٹی آئی طرف آئیں گے. شاہد خاقان عباسی صاحب سامنے آئے, جاوید لطیف صاحب سامنے آئے, احسن اقبال صاحب سائٹ پر ہیں, اور خواجہ آصف نے بڑا امپورٹنٹ بیان دیا, پھر رانا ثناءاللہ. ایک پیج پر اگر یہ تھے ادارے حکومت, تو پھر اس وقت اچانک سے کیا ہوا پیج کا؟ مفاد کا پیج تھا, اور اب وہ ایک جگہ پہ آ کے اور کنفلکٹ آ گیا, ان کا کچھ اور ہے, ان کا کچھ اور ہے. تو باقی اس سے پہلے تو دونوں ایک پیج پر تھے کہ ہمارا دشمن عمران خان ہے. اس وقت معیشت مسئلہ نہیں ہے, عمران خان مسئلہ ہے. پاکستان کی بنیادیں جو ہل گئی ہیں وہ مسئلہ نہیں ہے, عمران خان کو ہلانا ہے. پاکستان تباہ اور برباد ہو گیا, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, عمران خان کو برباد کرنا ہے.
پاکستان کمزور ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے, پی ٹی آئی کو کمزور کرنا ہے, پاکستان خدا نہ خواستہ مطلب ڈیفالٹ ہو کے ٹوٹ سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, عمران خان کی پارٹی کو توڑنا ہے. تو پورا فوکس جو ہے اب تک اسٹیبلشمنٹ کا اور نون لیگ کا وہ رہا ہے عمران خان. تو اب ظاہر ہے باجوہ صاحب جا رہے ہیں تو اب کنفرم ہے کہ وہ سب جا رہے ہیں. دیکھیں میں یہ بات عیسیٰ نقوی صاحب کے ساتھ شہر اقتدار پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ جب تک میں ٹی وی پہ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لوں گا کہ باجوہ صاحب نے اسٹک نئے آرمی چیف کے حوالے کر دیا, اور جب وہ اسٹک دے رہے ہوں گے اور وہ نیا آرمی چیف اسٹک لے بھی لے گا, کمان کی تبدیلی جو کمان کی تبدیلی, اس وقت بھی میں 2 بار آنکھیں اپنی مال کے دیکھوں گا. خواب تو نہیں دیکھ رہا, واقعی ہے. شاید آپ کی طرح کا کوئی دوست ساتھ بیٹھے تو کہوں گا یار ذرا مجھے ایسے ہاتھ لگاؤ, آپ سمجھتے ہیں اتنی غیر یقینی کی صورتحال ہے, میں محسوس کر سکوں آپ کا کہ کوئی ہاں یار میں خواب نہیں دیکھ رہا. اچھا تو پھر اس سارے صورتحال میں عمران خان کہاں کھڑے ہیں؟ عمران خان ون ون پوزیشن میں ہر حوالے سے. عمران خان کے پاس کھونے کے لیے کیا ہے بتائیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. اور ون ون پوزیشن پہ عمران خان, جبکہ اس تمام تر حالات میں اہم تعیناتی بھی ہونی ہے. خان صاحب 26 کو پنڈی آ رہے ہیں اور اسلام آباد سے وہ درخواست بھی واپس ہوگی. خان صاحب کے اس 26 کے آنے کا آرمی چیف کی تقرری سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو پھر کیوں آ رہے ہیں؟ وہ آنے والے آرمی چیف کو دکھانے آ رہے ہیں کہ یہ میری پاور ہے. فیصلہ کر لیں کہ آپ نے بھی اسی روش پہ قائم رہنا ہے جو پہلے ہے. آپ نے بھی ملک کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جانا ہے. آپ نے مزید ملک کو کمزور کرنا ہے. آپ نے فوج کے حوالے سے جو عوام کے سینٹیمنٹس ہیں ان کو مزید نیگیٹو کرنا ہے یا چیزوں کو ریوائیو کرنا ہے. آپ نے باقی آپ نے نیوٹرل ہونا ہے, یا آپ نے نیوٹرل تو کہنا ہے لیکن پوری طرح آپ نے انوالو ہو کے اور شہباز شریف کو وزیر اعظم رکھنے کے لیے آپ نے ملک کی تباہی اور بربادی پھیرنی ہے. تو یہ کہنے کے لیے عمران خان آ رہے ہیں. اچھا آپ صدیق بھائی اس میں ایک سوال بھی تو اٹھتا ہے, اگر شہباز شریف صاحب جو ہیں سمری سے ہٹ کر کوئی کام کر دیتے ہیں, ایسے میں کلیش ہو جائے گا ادارے کے درمیان اور حکومت کے درمیان, اور اسی صورتحال میں جب عمران خان بیٹھے ہوں گے 26 کو وہاں پر, تو کیا یہ پریشر ٹیکٹکس بھی ہیں خان صاحب کی طرف سے؟ یا دیکھیں یا ایک مواد پرووائڈ ہو سکتا ہے کنٹینیو کرنے کا؟ جو میری اطلاع ہے خان صاحب دھرنا نہیں دیں گے. اچھا خان صاحب دھرنا نہیں دیں گے. وہ جو خیمہ بستی لگا رہے ہیں علامہ اقبال خیمہ بستی اس لیے لگا رہے ہیں کہ کچھ لوگ 2 دن پہلے آ جائیں گے, کوئی 3 دن پہلے آ جائیں گے, کوئی 1 دن پہلے آ جائے گا تو ان کی رہائش کے لیے. تو یہ جو خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے نے کہا ہے کہ نگران سیٹ اپ ہو 5 مہینے کے لیے, اس پر کیا اطلاعات ہیں آپ کی؟ نہیں وہ تو خان صاحب نہیں مان رہے نا. دیکھیں الیکشن کا ڈیلے ہونا نون لیگ چاہتی ہے, مسئلہ یہ ہے خان صاحب کو سوٹ نہیں کرتا نا الیکشن کا ڈیلے ہونا. خان صاحب کو تو نہیں کرتا سوٹ. خان صاحب تو کہتے ہیں بھائی 3 مہینے کیا 2 مہینے کیا 1 مہینے میں الیکشن کراؤ. جتنا جلدی الیکشن ہوگا خان صاحب اتنی جلدی ان کی وہ حکومت میں آنے کی پوزیشن میں. اور نون لیگ تو کہتی ہے کہ مارشل لا لگ جائے. اچھا اب صدیق صاحب آپ نے جس طرح کہا عمران خان جو ہے ون ون پوزیشن پر ہیں, نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ میں جو لڑائی ہے اب نظر آ رہا ہے. جاوید لطیف صاحب کا یہ بیان تھا کہ اگر یہ ہمیں ہمارا اختیار بھی استعمال کرنے نہیں دیں گے تو ہم منہ میں گھنگریاں ڈال رہے ہیں. تو کلیش کی وجہ کسی ایک نام پر ہے یا پھر نام پر متفق نہ ہونے کی وجہ سے ہے؟ دیکھیں جو اب تک ظاہر ہے اشارتاً باتیں ہو رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ میاں نواز شریف ایک مخصوص شخصیت کو آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں, اور فیصلہ میاں نواز شریف نے کیا, شہباز شریف نے نہیں کیا. ایک تو بات یہ ہے کہ ان کے والے سے کیونکہ کنفیوژن ہے کہ وہ شاید پہلے ریٹائر ہو رہے ہیں تو ممکن نہیں ہے ٹیکنیکلی آئینی طور پہ قانونی طور پہ, یہ ساری باتیں چل رہی ہیں. تو بہرحال کیونکہ اسپیکولیشن زیادہ ہیں اور ادھر ادھر سے خبریں آ رہی ہیں, کوئی کیونکہ اتھینٹک کوئی چیز نہیں ہے, کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, اور آفیشیل اسٹیٹمنٹ خیر آ بھی نہیں سکتی. تو یہ وجوہات ہیں. باقی تو آپ اس حکومت کا دیکھ لیں, خبر چلواتے ہیں سمری آ گئی ہے, پھر خود کہتے ہیں نہیں آئی. پہلے کہتے ہیں 1 دن میں فیصلہ ہو جائے گا, 2 دن میں فیصلہ ہو جائے گا. پہلے کہتے تھے نومبر کے پہلے ہفتے میں, پھر کہا نومبر کے دوسرے ہفتے میں, پھر کہا 18 سے 21 کے دوران. انصار آباد سے خبر لگوائی کہ 20 نومبر کو اناؤنس ہو جائے گا. تو ساری صورتحال آپ جس نام پہ حکومت زور دے رہی ہے اس نام سے عمران خان کو مسئلہ ہے نہیں. عمران خان صاحب نے تو کل اپنی پارٹی کو روک دیا ہے, تمام رہنماؤں کو, ترجمانوں کو, کہ آرمی چیف کی تقرری کے پروسیس کے اوپر کوئی بات نہیں کرے گا. اور ہم نے کوئی متنازع نہیں بنانا, کوئی ہمارا فیوریٹ نہیں ہے, جس نے آنا آئے, جس کو بنانا بنائے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. اور ایسے میں احمد نورانی کی سٹوری سامنے آتی ہے. ہاں احمد نورانی والی سٹوری کے اوپر بھی بات یہی ہو رہی ہے کہ نون لیگ نے خود جو ہے وہ یہ سٹوری کروائی ہے. اور وہاں سے کوئی رد عمل آیا ہے ان کا؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی ابھی تک نظر نہیں آیا, لیکن اسٹیبلشمنٹ بھی بہت بری طریقے سے پھنسی ہوئی ہے اس حکومت کو لانے کے بعد اور اب آرمی چیف کی تقرری کے بعد. بالکل لاسٹ میں تسنیم حیدر جو بیان سامنے ان کا آیا تھا لنڈن سے, اس بیان کو کتنی اہمیت سے آپ دیکھتے ہیں؟ اور جو ہمارا پورا ایک جہاں عمران خان کی صحت حوالہ ہے, ارشد شریف صاحب شہید ہوئے ہیں, تو اس کا جو بیان ہے وہ ایک بڑا الارمنگ ہے. اور دیکھیں پاکستان کے اداروں کے لیے تو وہ غیر اہم بیان ہے, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. عدلیہ کی کان پہ جوں تک نہیں رینگے گی. البتہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے لندن میں کھڑے ہو کے وہاں کے وکیل کو ساتھ کھڑا کر کے اتنا بڑا بیان دیا ہے, تو یہ بہت خوفناک بات ہے, بہت امپورٹنٹ بات ہے. کاش کہ یہاں پر کارروائی ہوتی اور اس معاملے کو دیکھا جاتا, کیونکہ شریف خاندان کا ماضی اس طرح کے واقعات سے بھرا پڑا ہے. ماڈل ٹاؤن میں 14 15 16 لوگوں کو شہید کرنا ہو,
ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہو. ان کا ماضی یہ بتاتا ہے کہ ان کے لیے یہ کام کروانے کو مسئلہ نہیں ہے. اور یہ جو بیان پریس کانفرنس اس کے بعد نواز شریف صاحب کا باہر لنڈن سے نکل جانا، یہ ہاں اس میں دو چیزیں آ رہی ہیں. ایک تو یہ آ رہی ہے کہ کیونکہ ان کو ایک بار ایگزٹ کرنا تھا تو اس لیے گئے. ایک ہے کہ یہ اس وجہ سے وہ گئے. ویل صدیق جان صاحب، لاسٹ میں اپنی اسسمنٹ دینی ہے آپ نے، اسٹیبلٹی کب تک آ سکتی ہے؟ سر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آرمی چیف کون بنتا ہے. پہلے تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے، پھر دوسرا یہ ان کی پالیسی کیا ہوتی ہے. تو ان دو چیزوں پہ انحصار ہے. الیکشنز ہوں یا نہ ہو، آرمی چیف اور پالیسیز پر اسٹیبلٹی آ جائے گی. دیکھیں الیکشن کا یہ ہے نا کہ الیکشن نہ بھی ہوں، کم از کم جو عمران خان کے خلاف، تحریک انصاف کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کی کارروائیاں ہیں وہ تو بند ہونی چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کی کارروائیاں بند؟ ڈیفینیٹلی. شہباز گل کو کس نے اٹھایا؟ اعظم سوادی کو کس نے سب کچھ کیا ہے؟ عمران خان کے خلاف یہ جو میڈیا مہم چلتی ہے، جو کمپینس چلتی ہیں، یہ جو چیزیں سامنے آتی ہیں، یہ کون کرواتا ہے؟ نون لیگ کی اوقات ہی نہیں ہے یہ کروا سکیں. تو ڈو یو تھنک کہ صحیح ہو جائیں گے حالات آنے والے 4 5 10 دنوں میں؟ یہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن ہونے چاہیے. اللہ کرے ہو جائیں. سر تھینک یو سو مچ. ویلکم.